السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگوں کا دن کل کا اچھا گزرا ہوگا۔ اور اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی بہت اچھا گزرے، اور کل جمعہ ہے اور پرابیبلی جمعۃ الوداع ہوگا اگر ہمیں 30 رمضان کا جمعہ نہ ملا تو۔ مل گیا تو پھر ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہمیں ایک اور جمعہ مل جائے گا۔ بس آج تھوڑا سا رمضان کا ایسنس کے بارے میں بات کرتی ہوں، 3-4 اس میں لائنز میں، کہ رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ کا کیا تھا۔ میں نے سوچا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیکلی ہماری جو باڈی کی ٹریننگ کی، وہ ایسے کہ ہمیں شاید احساس نہ ہو، یا کچھ بچوں کو احساس نہ ہو کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، بھوک کی تڑپ کیسی ہوتی ہے، احساسات۔ کیونکہ ہمیں بھوک لگے گی فزیکلی تو ہمیں پتہ چلے گا نا دوسروں کو بھوک کیسے لگتی ہے۔ تو لیکن اچھا، ایک یہ بات کی کہ احساس پیدا ہو جائے تو ہمیں کسی بھوکے کا پتہ، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور اس کے آنکھوں میں کتنی تلاش ہوتی ہے خوراک کی۔ اور آپ کے گھر دیکھیں، کوئی بھی آتا ہے ٹی سی ایس کا خط لے کے، آپ کے گھر کوئی بھی سروس آتی ہے، لیپرڈ کی آتی، کوئی بھی آتی ہے، تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی کہ اس کو پانی پلائے بغیر نہ دیں۔ آپ ایک شربت اور ایک گلاس رکھ لیں، اور آپ اس کو ضرور میٹھا شربت، یا اس کو جو بھی ہم پاکستان کا کلچر ہے، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس کو ضرور دیں، کیونکہ آپ کو پیاس کا بھی پتہ چل گا۔ تو ہماری ایک ٹریننگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بہت سے لوگ بھوکے بھی ہوتے ہیں، نہیں مانگتے، تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت سکھائی۔ یہ نہیں کہا کہ تم خود کھاؤ، اگر آپ اور کریں نا، اس میں کہا لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کا روزہ افطار کرو، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ خود تو ہر کوئی اپنے لیے کر لے گا، خود تو سبھی کھا لیں گے، لیکن دوسرے کو کھلانا کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ رمضان کا ایسنس ہے، یہ رمضان کی چیز ہے۔ اچھا، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو فزیکلی کیا، کوئی مانے نہ مانے، دیکھیں اب انگریز ہیں یا انگریز چھوڑیں، نیوٹریشنسٹ ہیں یا کوئی بھی ہے، اب وہ بہت سے لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ خود بخود کر بھی رہے ہیں۔ تو آخر کوئی تو روزوں کا فائدہ ہے نا۔ تو وہ ہماری باڈی کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں، یہ تو دنیا کے فائدے ہو گئے کہ ہمیں احساس ہو گیا، ہمارے گھر کوئی آئے، ایٹ لیسٹ ہم پانی ضرور اس کو پلائیں۔ اور ایسے میرے گھر جو آتا ہے، جو بھی لیپرڈ سروس والا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پانی پیے بغیر نہ جائے، اسپیشلی جب گرمیاں ہوتی ہیں، جیسے اب شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ دور سے آپ کو لینے آتا ہے، اور اس میں کریڈٹ میری بیٹی کو جاتا ہے، سچی بات ہے، مجھے نہیں جاتا۔ اور وہ جب آنا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے اس نے شربت گلاس ٹریک رکھی ہوئی ہے کہ اس میں بنا کے دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی، ہم سب میں بہت سی اچھی عادتیں کرے۔ تو یہ ٹریننگ ہے۔ تو اور دوسری بات، ہمیں بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، ہمیں پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تم روزہ بہت کشادگی سے کھولو، یہ کہیں نہیں آیا۔ آپ پڑھ لیجئے جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کو دو۔ تو اچھا، تیسری بات کہ ہماری باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، تھوڑی سی جو ایکسٹرا فیٹ ہے، فیٹی لیور ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایگری کریں گے جب آپ سوچیں گے میری بات کو۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ کیا رکھا، اللہ کی حکمتوں کو کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی حکمتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو۔ اس نے ایک ایک چیز، لوگ اب نماز کو فزیوتھیراپی کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ جی بڑی بیسٹ فزیوتھیراپی ہے، لیکن میں کبھی نہیں نماز پڑھتے ہوئے سوچتی کہ بیسٹ فزیوتھیراپی، میں سوچتی ہوں یہ میرے رب کے حاضری کا ٹائم ہے، اور اللہ میاں کرے کہ دن بہ دن میری نماز میں خشوع اور خضوع آئے۔ لیکن ساتھ ساتھ روزے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نیگیٹو ایموشنز پہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کرنا سکھایا ہے۔ غصہ آتا ہے مت کرو، جائز اپنی بات پہ بھی چپ ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، لیول آف ٹالرنس بڑھتا ہے، اور جب لیول آف ٹالرنس بڑھے گا تو وہ معاشرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ یہاں ذرا سی بات ہوتی ہے، لوگ گاڑیوں سے نکل آتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے، رکشے روڈز پہ تو اتنی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ڈاکٹرز بھی، ڈاکٹرز تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مجھے لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ یقین کریں کہ سر نیچے نا شرم سے جھک جاتے، سن نہیں سکتے۔ اور پھر وہی عادت ہوتی ہے، پھر وہ اپنے انسٹیٹیوشنز میں بھی دیتے ہیں۔ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے ڈاکٹر کا لفظ استعمال کیا، آئی ایم سوری اگر somebody gets hurt، لیکن یہ پڑھا لکھا طبقہ، آپ پڑھے لکھے سے لگتا ہے نہیں کہ تربیت ہوئی ہو، بس ایک تعلیم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری تربیت، روح کی تربیت کے لیے کہ آپ اچھے لفظ، حسن اخلاق، غصہ برداشت کرنا اور سچویشنز کو وائزلی ڈیل کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی ہنسی مذاق نہیں اڑانی، تجسس نہیں کرنا، یہ قرآن کہتا ہے۔ جب ہم قرآن پہ جائیں گے تو کتنا خوبصورت مذہب ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کے تجسس نہیں کریں گے، ہم دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، ہم سایہ کا خیال رکھے گا۔ آپ سوچیں کہ یہ جنت بن جائے سب کچھ۔ اور معاف کرنے کے ہم نے کل بات کی تھی، تو معاف کرنا بھی ہے جو وہ بھی ٹالرنس کی بات ہے۔ تو معاف کرنے سے صرف پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، ایک اللہ کیوں راضی ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، فائدہ ہمارا ہے کہ ہمیں پیس آف ہارٹ مل جاتا ہے اور ہم لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر بندہ بڑا اکیلا پڑ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا جس سے وہ بات کرے۔ اس وقت اس کو اپنے بہن بھائی، آپ میں سے جو ہوگا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں اپنے پیرنٹس کو، اس کو اپنے بہن بھائی یاد آتے ہیں، پچھلا ٹائم یاد آتا ہے، لیکن وہ پچھلی رنجشوں میں سب علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ قطع رحمی نہیں کرنی، اپنے تمہارے جو بہن بھائی ہیں ان سب سے مل کے رہنا ہے، چاہے وہ تمہارے مزاج کے ہیں یا نہیں ہیں، تم سب کو ایک پیج پہ آنا ہے۔ اور تمہارے باپ کے دوست ہیں، تمہاری ماں کا تو مقام ہی ایسا ہے کہ میں کہتی ہوں اویس کرنے کے لیے یہ تھا کہ جنت میں چاپ سنائی دیتی تھی اور زمین پہ چلتے تھے۔ تو یہ رمضان کا ایسنس ہے۔ ابھی بھی کچھ دن رہ گئے، اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے اور بہت سکون بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ دیکھیں ایک قرآن کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینیو دیا آپ کو، ایک آپ کی لاگ بک دی کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتوں کو بڑا ہی ایک ری ایشورنس دی کہ تم سورۃ یاسین پڑھ کے دیکھیں۔ تو سورۃ یاسین ضرور دن میں ایک دفعہ اور رات کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ اور آج کل تو سب کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل کھول کے پڑھنے کو ضروری نہیں کہ بندہ کہیں سے قرآن شریف ڈھونڈے، ایک مطلب وہ والا بہت موبائل کا پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے۔ سورۃ ملک ضرور پڑھیں، یہ آپ کے قبر کا لیمپ ہے۔ آپ کب کہتے ہیں میڈم آپ قبر کی باتیں کرتی ہیں، تو میں نے کہا اچھا میں نہیں کرتی تو کیا ہوگا، ہم نہیں جائیں گے؟ میرے بات کرنے سے سچائی تو نہیں بدل جانی، تو جانا تو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشش دعا کرنی چاہیے اللہ میں اچھے طریقے سے تیرے پاس آئیں، اچھے طریقے سے یہ دنیا چھوڑ کے جائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں بس، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے روزے کا ایسنس لینا ہے، یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں یہ ہم نے ضرور اویل کرنے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے اگلے دن فطرانہ پہ، پھر رمضان ختم ہو جائے گا، ہم پھر تھوڑا سی دنیا داری میں آ جائیں گے جب یہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہمیں وہ ایسنس اپنے اندر قائم رکھنا ہے تاکہ ہمارے باقی کی زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ یونیک ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیار سے، ایک انسان کو بہت پیار سے بنایا ہے، اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی اگر انسان نفس کو اگر سیلفش کبھی نہ ہو، اور انسان بیسیکلی سیلفش نیچر کا ہے، اور اپنے اندر اس چیز کو ماریں کہ نہیں میں نے پہلے دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو وہی بات دہرا رہی ہوں کہ اللہ کے خیال اور اللہ کی کیئر کا کوئی میچ نہیں ہے۔ میں تو کوشش کرتی ہوں اور خواہش کرتی ہوں کہ بس اللہ کے علاوہ میرا کوئی خیال نہ کرے، تو بس میری تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ کرے ہم سب کے ساتھ ایسا ہو۔ تھینک یو ویری مچ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔